السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے اوپر ویڈیو کسی بھائی نے شیئر کیا ہے کہ لال شہباز کے قلندر کے مزار پر جو چندہ باکس رکھا ہوا ہے، اس کو کھولتے ہیں تو یہ ذرا دیکھیں، بورے بھر بھر کے اور بڑے بڑے ٹوکرے بھر بھر کے یہ پیسے جس میں سے نظر آ رہے ہیں۔ 1000 کے نوٹ بھی، 5,000 کے نوٹ بھی نظر آ رہے ہیں، 100 کے بھی، 500 کے بھی، اور ان کو گننے کے لیے ایک پوری جماعت، یہ بالکل اسی طرح کا منظر ہے جس طرح قارون کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت درکار تھی، ایک دو بندوں سے چابیاں نہیں اٹھائی جاتی تھی۔ اسی طرح دیکھیں آج کل کے دور کے اندر اتنے یہ پیسوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کہ 1 2 4 10 بندوں کے بس کی بات نہیں ان کو گننا۔ ان کے اوپر گننے کے لیے بھی یہ 40-50 بندے لگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے اوپر نگران لگے ہوئے ہیں جو ان کو چیک کر رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے گنو۔ تو اس میں جو پہلی بات سامنے آتی ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قوم خالص مشرک بن چکی ہے۔ یہ وہاں چندے ڈالتے ہیں، قبروں کے اوپر جو گلے رکھے ہوئے ہیں وہاں پیسے ڈالتے ہیں، تو یہ ان کے ایمان میں خرابی کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایماندار نہیں ہے۔ کوئی مومن وہاں ایک جا کے روپیہ بھی نہیں ڈالے گا کیونکہ مومن سمجھتا ہے کہ شرک ہے، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، یعنی مال خرچ کرنا ہے۔ مومن تو کہتا ہے تحیات للہ والصلوات و طیبات، میری قولی مالی فعلی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے، کسی بابا کے لیے نہیں ہے، کسی مزار والے کے لیے نہیں ہے۔ تو بتاؤ کتنی بڑی جہالت ہے، کتنا بڑا شرک ہے جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اس کے اوپر چونکہ محکمہ اوقاف کے بھی قبضے ہیں، انہوں نے اپنے قبضے میں کیے ہوئے سارے بڑے بڑے مزارات جو ہیں یہ سرکاری ملکیت میں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مزار جو ہیں وہ ذرا لوکل مجاوروں کے انڈر ہیں، ان کا بھی ٹھیکہ ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا مال جاتا کہاں ہے؟ اتنا مال سرکاری خرچ اس میں جانے کے بعد بھی بے برکتی دیکھو اس کی، کیونکہ یہ حرام ہے، حرام کے اندر برکت نہیں ہے۔ تو پھر بھی جناب ان کے خزانے بھی خالی ہو رہے ہیں اور یہ بینکرپٹ کی طرف جا رہے ہیں، ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، اتنا مال ہونے کے باوجود، چونکہ حرام کا ہے، ناجائز ہے، کرپشن ہے، یہ مذہبی کرپشن ہے۔ تو یعنی یہ کتنا بڑی جہالت ہے اس قوم کی کہ ان مزاروں کے اوپر کس طریقے سے یہ بالکل بت پرستی کا معاملہ ہے۔ یہ صرف ایک مزار کا حال ہے، بریمام میں بھی یہی ہوتا ہوگا، اور علی جویری کی قبر بارباٹی میں بھی اسی طریقے سے ہے، سیون میں بھی اسی طریقے سے، عبدالقادر جیلانی کے مزار پر بھی یہی چکر ہے، اور جتنے بھی یہ دوسرے یہ ہیں ان کے ایران میں کتنے مزار ہیں، ہر جگہ یہ کمائی کے ذریعے بنے ہوئے ہیں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، جب توحید کی دعوت اٹھے گی تو یہ مجاور لوگ کس طرح ایمان کی طرف آئیں گے یا کیوں آئیں گے؟ یہ تو اپنا دفاع کریں گے۔ اور جتنی بھی یہ سیاسی پارٹیاں ہیں یا یہ مولوی لوگ ہیں، ان کی عظیم اکثریت انہی مجاوروں کی ہے۔ یعنی یہ جو قبر پرست لوگ ہیں، یہ محمود قریشی چاہے ہوں گے، دیکھیں کتنی بڑی سیاست کے اوپر ہے، وہاں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی بہت بڑی گدی ہے، اور لوگ اسی طرح ان کے ہاتھوں میں 5-5 ہزار کے، 5-5 لاکھ کے چیک بلکہ دیتے ہیں۔ زرداری نے اس کو 5 لاکھ کی دتھی دی تھی، اس کے بعد فوٹو بھی اس کا ریکارڈ کر لیا تھا۔ یہ سارے لوٹ رہے ہیں عوام کو۔ اصل مجرم عوام ہے، یقین کریں۔ یہ کہتے ہیں عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، میں کہتا ہوں عوام شرک اور کفر کی دائی ہے۔ سارا شرک جو ہو رہا ہے یہ عوام کر رہی ہے، اسی وجہ سے عوام کے اوپر عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں۔ باقی جو ان کے اوپر مسلط ہیں وہ تو عیش کر رہے ہیں، اصل پس رہی ہے عوام کی۔ کتنی بےزتی، یعنی تکلیف کے علاوہ بےزتی ان کی دیکھو پوری دنیا میں جگہ سائی۔ یہ آٹے کے لیے، یہاں آٹا لینے کے لیے کتنی موتیں ہو چکی ہیں، وہاں لائنوں کے اندر پھر لاٹھیاں پڑتی ہیں، اور وہ آٹا بھی کسی نے دکھایا کہ اتنی گندی اور لو کوالٹی کا ہے کہ جو کھایا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ جو موجودہ چوروں ڈاکوؤں کی حکومت ہے، دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا لو کوالٹی کے آٹے کی وجہ سے اپنی ذرا پاپولیرٹی کے لیے اور لوگوں میں اپنا تھوڑا نام پیدا کرنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے عذاب ہے، اللہ کے بندو، شرک کی وجہ سے۔ ان مزاروں کو گراؤ، ان کو گراؤ، اور جمہوریت کا یہ مشرکانہ نظام بھی ختم ہونا چاہیے، اور خالص ایمان جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہو، اور پورا نظام ہمارے پاس موجود ہے، اور اس آئین کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے، نہ کسی جج کو فکر ہے، نہ کسی جرنیل کو فکر ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر کو فکر ہے، نہ کسی اور کو فکر ہے، مذہبی آدمیوں کو، کہ اللہ کا دین تو موجود ہے،
اس کے ہوتے ہوئے جناب 73 کا آئین نہ کچھ ہو جائے، فلان نہ ہو جائے، کوئی ویلیو نہیں ان کی. یقین کیجیے کچرا ہیں سارے کے سارے، جو کہ اللہ کے باغی ہیں، کلمے کے غدار ہیں، اور ان کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے اسی طرح برستے رہیں گے جب تک یہ خالص توبہ کر کے اللہ کی طرف نہیں پلٹتے ہیں.